من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ عزیزان گرامی، اس وقت ساری دنیا کے حالات بہت نازک ہیں۔ ایک بیماری، ایک سازش جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس بیماری، اس سازش کا نام ہے کرونا۔ اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ انسان آپس میں جڑ کر نہ کھڑے نہ بیٹھے، اور حسن والے ایسے جڑ کر بیٹھے ہیں، کرونا گھسنا چاہے تو بھی گھس نہیں سکتا۔ اب یہاں کے ذمہ دار ہیں اور حالات ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جہاں تک اس سازش کا خیال ہے کہ یہ بیماری نہیں، ایک سازش ہے، اور انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ بہت جلد سازشیں بے نقاب ہو جائیں گی۔ اور اس سازش کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، جو آپ کے شہر کے حضرات علماء کرام آپ کے سامنے کھل کر رکھے ہیں اور آئندہ بھی رکھیں گے۔ قیامت کے قریب کا دور ہے۔ آپ علماء سے پوچھ کر دیکھیں کہ قیامت کے قریب حالات سے زیادہ سازشیں صحیح لوگوں کے مقابلے میں آئیں گی، اور ان سازشوں کا مقابلہ کر کے جو اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے وہی دنیا میں کامیاب ہے اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو ان حالات اور سازشوں سے بچنے اور وقت پڑنے پر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حاضرین کرام، آج تاریخ کی روشنی میں ہمارا اپنا یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ عام طور پر لوگ ہندوستان کی تاریخ، آزادی، ان تین چیزوں سے ناواقف ہے۔ جس کی وجہ سے حضرات علماء کرام بالخصوص خدمت خلق کے حضرات حفاظ اور علماء نے سوچا کہ عوام تک ان باتوں کو پہنچانے کے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے۔ اور بہت اچھا کام خدمت خلق کے ذمہ داروں نے کیا اور اپنے نام کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ عام طور پر خدمت خلق یہ لفظ ہی ایسا ہے جس کو سننے کے بعد ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ تنظیم ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام کرے گی۔ خدمت کا یہی عام طور پر، خدمت ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر بہت گہری تعریف ہے۔ میں تمام تعریفوں کو ایک جملے میں پیش کر دوں کہ خدمت ایک ایسا لفظ ہے جس کی تعریف ہے کہ انسان کی وقت کی ضرورت کو پوری کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے آئی نہیں ہے؟ جس کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پوری کرنے کا نام ہے خدمت۔ کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا دے، کسی کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی دے، کسی کو دوا کی ضرورت ہے تو دوا دے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑا دے، کسی کو گھر کی ضرورت ہے تو گھر دے، کسی کو علم کی ضرورت ہے تو علم دے۔ اسی طریقے سے کوئی غافل ہے تو اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے تو بیدار کرنا بھی خدمت میں داخل ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے کہتی بھی بولو با ذرا منڈی تھی بھی ہانا۔ خدمت کا اب ترجمہ سمجھ میں آیا؟ کوئی نماز کے وقت سو رہا ہے، اسے نماز کو اٹھانا یہ بھی خدمت ہے۔ کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے، اسے سیدھا راستہ بتانا یہ خدمت ہے۔ کوئی ناواقف ہے، اسے کسی چیز اور اچھی چیز سے واقف کرانا خدمت ہے۔ کوئی کسی چیز کو بھول گیا، اس چیز کو اسے یاد دلانا یہ خدمت ہے۔ خدمت خلق کے حضرات ذمہ داران نے آج کی اس ضرورت کو سامنے رکھ کر ایک کثیر مجمع جمع کیا اور ہندوستان کی تاریخ بیان کرنے کے لیے بٹھایا۔ یہ ان کی خدمت کے حق ادا کرنے کے اسناد میں سے ایک سند ہے۔ یہاں یہ بچے ذرا خاموش بیٹھے، ایک بات عرض کرنا ہے، بڑی نازک بات، اور آپ حضرات تو جانتے ہیں کہ میں ذرا منہ کا کچا، جو بات کھٹکتی ہے اسے چھپاتا نہیں، اسے اگل دیتا ہوں۔ میرا ایک ہی مسلک ہے، ہوا تو ہوا، نہیں تو ہوا۔ کھٹکنے والی بات یہ ہے، بھئی مسجدوں میں نماز کی بات ہو، مسجد
مسجدوں میں روزی کی بات ہو، مسجد میں زکوٰۃ کی بات ہو، مسجد میں حیا کی بات ہو، مسجد میں شرم کی بات ہو، مسجد میں قرآن کی بات ہو، مسجد میں اخلاق کی بات ہو، یہ کیا بھی جشن آزادی کا جلسہ مسجد میں؟ آج کل مسجدوں میں سیاست داخل ہو گئی. ایسا خیال ممکن ہے کہ بنگلور میں رہنگا لیکن ہاسن میں نہیں رہنگا. ہنسے تو ڈوٹ ہو رہے ابھی ہے. ہمیں بولی صاحب بابا آدمی رویاتے بھی سمجھتے، ہنساتے بھی سمجھتے، رونا بھی نہیں ہنسنا بھی نہیں تب بھی سمجھتے. مسجدوں میں سیاست، ہندوستان کی تاریخ کی کیا ضرورت ہے مسجد میں؟ آزادی کی تاریخ کی کیا ضرورت ہے مسجد میں؟ آزادی کے جشن کا عنوان مسجد میں منعقد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا پورے ہاسن میں کوئی میدان نہیں کہ یہ جلسہ منعقد ہوتا؟ کیا پورے ہاسن میں کوئی گراؤنڈ نہیں کہ یہ جلسہ منعقد ہوتا؟ کیا پورے ہاسن میں کوئی شادی محل نہیں، فنکشن ہال نہیں کہ یہ جلسہ منعقد ہوتا؟ مسجد ہی میں کیوں؟ مسجدوں کو سیاست سے پاک رکھو. یہ میں نہیں کہتا، کچھ پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں. جاہل کی بھی دو قسمیں، ایک بغیر پڑھے کے جاہل، ایک پڑھے لکھے جاہل. اور خطرہ ان پڑھ جاہلوں سے نہیں، پڑھے لکھے جاہلوں سے ہے، کیونکہ وہ مکمل پڑھ کو بھی نہیں رکھتے، مکمل چھوڑ کو بھی نہیں رکھتے. ان سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. میں اس کا جواب پہلے دوں، اس کے بعد عنوان کی طرف آ جاؤں. ہاسن کے ذمہ داروں کان کھول کر سن لو. پہلے شریعت کسے کہتے ہیں اسے سمجھو. شریعت صرف نماز کا نام نہیں، شریعت صرف روزے کا نام نہیں، شریعت صرف زکوٰۃ کا نام نہیں، شریعت صرف حج کا نام نہیں، شریعت صرف قرآن کا نام نہیں، تلاوت کا نام نہیں، ذکر کا نام نہیں، اذکار کا نام نہیں، درود کا نام نہیں، مراقبے کا نام نہیں. پیغمبر نے اپنی زندگی اور حیات نبوی میں جو جو کیا وہ تمام چیزیں شریعت ہے، اور پیغمبر نے تمام کام اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں کی ہے. اگر سیاست شریعت میں داخل نہ ہوتی، ابو بکر کو ایک بہترین خلیفہ نہ بناتے. اگر سیاست شریعت میں داخل نہ ہوتی، حضرت عمر فاروق کو بہترین امیر پیغمبر نہ بناتے. اگر سیاست شریعت میں داخل نہ ہوتی، 11 سال حضرت عثمان غنی خلیفہ اور امیر بن کر ساری دنیا کے سامنے نہ آتے. حضرت علی جیسا صوفی وقت، اولیاء کا سرتاج، حضرت علی جیسے اللہ کے نیک بندے، صحابی رسول، ہر اعتبار سے نبی کے بعد جا کر نسبت جڑتی ہے. حضرت علی خلافت اور امارت نہ کرتے. شریعت کے اندر تمام چیزیں جہاں داخل ہے، تجارت، عبادت، معاملات، اسی طریقے سے سیاست بھی داخل ہے. اگر سیاست شریعت میں داخل نہ ہوتی، حضرت امداد اللہ مہاجر میدان میں نہ آتے. سیاست اگر شریعت میں داخل نہ ہوتی، قاسم العلم والخیرات حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سیاست اور میدان میں نہ آتے. اگر سیاست شریعت میں داخل نہ ہوتی، فضل حق خیرآبادی نہ آتے. اگر سیاست شریعت میں داخل نہ ہوتی، حضرت شیخ الہند میدان میں نہ آتے. آزادی کی جنگیں نہ لڑتی، آزادی کے بارے میں مقابلے نہ کرتے. اگر سیاست شریعت میں نہ ہوتی تو پھر حضرت علماء کرام ہندوستان کی آزادی کے لیے امامت چھوڑ کر میدان میں نہ آتے، منبر چھوڑ کر میدان میں نہ آتے، بخاری چھوڑ کر میدان میں نہ آتے، مسلم کا درس چھوڑ کر میدان میں نہ آتے، ذکر اور اذکار و مراقبہ چھوڑ کر میدان میں نہ آتے. کہیں سے علماء مدارس چھوڑ کر آئے تو کہیں سے اصفیاء خانخواہیں چھوڑ کر آئے ہیں. شریعت کے اندر جہاں عبادت ہے وہاں معاملات بھی ہے، جہاں عبادت ہے وہاں تجارت بھی ہے، جہاں معاملات ہے، عبادت ہے، تجارت ہے، وہاں پر شریعت کے اندر سیاست ہے. اسی لیے یہ بہت بڑی تنظیم، یہ بہت بڑی تحریک دشمنان اسلام نے
ایک ہمارے اندر یہ بات داخل کر دی، مسلمانوں کے اندر اس بات کو داخل کر دو، مسجدوں میں سیاست داخل نہ ہو، مدرسوں میں سیاست داخل نہ ہو، علماء میں سیاست داخل نہ ہو۔ اور عوام بھی علماء پر ایک قسم کا دباؤ ڈال رکھا تھا، علماء نے بھی علماء پر ایک قسم کا دباؤ ڈال رکھا تھا، مولانا شریعت میں کیا ہے وہ کرو، مسجد کو جاؤ اور آؤ، کارپوریشن کو تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، اسمبلی کو تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، پارلیمنٹ کو جانے کی تمہیں ضرورت نہیں، تم امام بن کے رہو، کونسلر تم کو بننے کی ضرورت نہیں، تم امام بن کے رہو، تم کو ایم ایل اے بننے کی ضرورت نہیں، تم امام بن کے رہو، تم کو ایم پی بننے کی ضرورت نہیں، کسی علاقے کے تم کو چیئرمین بننے کی ضرورت نہیں، ووٹ مانگنے کی تم کو ضرورت نہیں، ووٹ دینے کی تم کو ضرورت نہیں۔ اس کا کیا نقصان ہوا؟ یہ جملہ میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں، علماء کا، مسلمانوں کا، علماء کا، مفتیوں کا، فقہا کا، اور حقیقی معنی میں اس ملک کو آزاد کرنے والے، جن کی جو قوم کی وجہ سے سیاست دور ہوئے، آج نقصان کیا ہوا کہ یہ ملک پھر ظالموں کے ہاتھ چلا گیا، یہ ملک پھر لوٹوروں کے ہاتھ چلا گیا، ہمارا یہ ملک پھر ماہروں کے ہاتھ چلا گیا، کارپوریشنوں میں کرپشن کون روکے گا، اسمبلیوں میں کرپشن کون روکے گا، پارلیمنٹ میں کرپشن، دھوکہ، جھوٹ، فتنے، ظلم، زیادتی کون روکے گا؟ اور میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ اس عاجز کی آواز کے پیچھے میں کوئی نہ کوئی باہر کا آدمی جاسوس بیٹھا ہوتا ہے 10-15 روپے کی ٹوپی پہن کر، اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ عاجز کی آواز چلی جائے۔ کرپشن سے روکنے والے اس پوری دھرتی میں سوائے وارثین کے اور کوئی نہیں، جھوٹ سے روکنے والے اس پوری دھرتی میں حقیقی اور صفے اول کے حضرات علماء کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ سیاست کو شریعت سے الگ کرنے کی سزا آج ہم اور ہماری نسلیں بھگت رہی ہیں، سیاست سے شریعت کو الگ کرنے کی سزا آج ہماری مسجدیں بھگت رہی ہیں، سیاست سے شریعت کو الگ کرنے کی سزا آج ہمارے مدرسے بھگت رہے ہیں، سیاست سے شریعت کو الگ کرنے کی سزا ہمارے چہروں کی داڑیاں بھگت رہی ہے، سیاست سے شریعت کو الگ کرنے کی سزا ہماری ماں اور بہنوں کے برقعوں پہ آنچ لگ رہی ہے، سیاست سے شریعت کو الگ کرنے کی سزا آج ہم لوگوں کو کسی اور میدان میں 4 قدم آگے بڑھنے کے لیے کسی کے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنا تو دور کی بات، بلکہ ہاتھ جوڑ کر بات بھی کرے تب بھی ہم کو وہ حق نہیں مل رہا ہے جو حق ہم کو ملنا تھا۔ اس لیے مساجد کے ذمہ داروں کو اور شہروں کے ذمہ داروں کو صرف حاسد کے نہیں بلکہ پوری ریاست کرناٹک کے مساجد کے ذمہ داروں کو، پورے ہندوستان کے مساجد کے ذمہ داروں کو میں صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں، مسجدوں کے منبروں محراب کو آپ مقید نہ کرو، ورنہ بہت دیر نہیں لگے گی ہماری یہ نسلیں ہمارے دشمنوں کے غلام بن جائیں گی، بہت دیر نہیں لگے گی یہ ہماری نسلیں ہمارے دشمنوں کے غلام بن جائیں گی۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ویلیوم ڈاؤن ہے؟ تمہیں رتی ساتھ دیے تو میں بنگلور میں جا سکتا ہوں، نہیں تو مجھے بنگلور کو ایمبولینس میں بھیجنا پڑے گا۔ ذرا کوئی حالات کی بات آ گئی، شہر کا نام نہیں لیتا، اسٹیٹ کا نام نہیں لیتا، مسجد کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ سے اور ہمارے سے قریب کا شہر ہے، وہاں کے ایک امام صاحب کو نکال دیے، اور اماموں کو نکالنا تو مسکے میں سے بال نکالنے سے بھی زیادہ آسان کام، بہت آسان۔ ابھی عمان کی طرف نہیں آیا اور زیادہ دیر میں بات نہیں کروں گا، یہاں سے پھر مجھے تقریباً 450 کلومیٹر دور جانا ہے، زیادہ دیر بھی بات نہیں کروں گا، صرف 3-4 گھنٹے بول کر ختم کر دوں۔
بیٹھیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں گے کتنا بیٹھتے ملک۔ اماموں کو مسجد سے نکالنا تاریخ ابھی شروع نہیں کیا، ایک عنوان ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جگانا چاہتا ہوں۔ کوئی غلط بات نہیں، کوئی غلط پروگرام نہیں، کوئی غلط پلان نہیں، جو چاہے وہ ریکارڈ کر لے، کیونکہ ہماری تنہا زندگی بھی ایسی ہی ہے جو کھلی ہوئی زندگی ہوتی ہے۔ ہم اندر الگ باہر الگ کبھی بولتے نہیں، اور ہم کو ڈر بھی نہیں۔ اگر خدمت خلق کے ذمہ دار ذرا اور مشورہ اور ذرا وسعت قلبی سے کام لیتے تو کچھ برادران وطن کو بھی جمع کر لیتے، ان کے سامنے ہم اپنی ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں اس بات کا اظہار بھی ہو جاتا۔ ارے باہر میدانوں میں جھنڈے چڑھا کر محبت کا دعویٰ کرنا بڑا ہے، یا پوتر جگہ میں بیٹھ کر ملک کی تاریخ کو یاد کرنا بڑا ہے؟ حقیقتوں سے پردے کھل جاتے۔ خیر انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ ہم ڈپارٹمنٹ کو بلائیں گے لیکن بولنے نہیں دیں گے، ایم ایل اے کو بلائیں گے بولنے نہیں دیں گے، ایم پی کو بلائیں گے بولنے نہیں دیں گے، کونسلرز کو بلائیں گے بولنے نہیں دیں گے۔ اس لیے نہیں دیں گے کہ آتش نہیں بولنا، ان کو سننے دیں گے۔ سنو تاریخ ہمارے ملک کی، ہمارے گرووں سے، ان گرووں سے تاریخ سنو جن کے زبان سے قرآن نکلتا ہے، اور جس کے زبان سے قرآن نکلتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ، جھوٹ پر بات آ گئی تو واقعہ بھی قریب میں پڑا۔ جواہرات حکیم الامت میں ایک آدمی آ کر مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر بیعت کیا۔ بیعت اشرف علی تھانوی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے ہیں؟ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے ملک کے، تھانہ بھون کے۔ بیعت کیا۔ جب کوئی آدمی کسی پیر سے بیعت کرتا ہے تو اپنی روحانی تمام بیماریاں اپنے پیر کے پاس پیش کر کے ان بیماریوں کو ختم کرنے کا علاج بھی لیتا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اگر تم گناہ سے نہیں بچ پاتے تو کسی صحیح اور اچھے اللہ والے کا انتخاب کرو۔ اور اس زمانے میں جیسے بغیر شادی کے زندگی گزارنا مشکل ہے، اسی طریقے سے کسی اچھے پیر کے ہاتھ میں بیعت کیے بغیر گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا بھی مشکل ہے۔ دو چیزیں ناممکن، بغیر شادی کے رہنا، بغیر شیخ اور بغیر پیر کے رہنا۔ اسی لیے میں 2014 سے خاص طور پر اسی سوچ میں ہوں کہ ہمارے انکل بغیر شادی کے کیسے ہیں۔ جوڑوں کے بغیر تو رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شیخ۔ شوہر کے بغیر بیوی رہ سکتی، بیوی کے بغیر، بولو ذرا بولو، اٹکے تو ہمیں سب مل کو اٹکیں گے۔ ہماری قوم حضرات ہر جملے میں ان کی تائید لینا، ورنہ ہم نہ بھیج دال کو فاتحہ پڑھنے کے واسطے ٹھیسو بولے تک سن کو مزہ لیتی، جب کوئی آفت ہم پر آ جائے کیا ضرورت با ان کو۔ ایسا کمزور رشتہ جب تک ہمارے اور تمہارے بیچ میں رہے گا ہم کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تمہارے ہمارے درمیان میں مینس مطلب علماء کے اور تمہارے درمیان میں مضبوط جوڑ ہونا چاہیے جسے توڑنے کا ہتھوڑا ساری دنیا میں نہ ہو۔
جسے کٹ کرنے کی کوئی مشن نہ ہو، ایسا مضبوط رشتہ ہونا چاہیے جیسا رشتہ صحابہ کا حضور کے ساتھ، تابعین کا صحابہ کے ساتھ، تبع تابعین کا تابعین کے ساتھ، متقدمین اور اگلے دور میں مریدین کا شیوخ کے ساتھ، شاگردان کا اساتذہ کے ساتھ جو رشتہ مضبوط تھا، ایسا رشتہ اس دور میں مضبوط ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بغیر شوہر کے بیوی رہ سکتی، بغیر بیوی کے نہیں، امپاسبل، لکھ کو دیتا ہوں۔ 90 سال کی عمر میں بھی اگر کسی کی بیوی ملی، اس عمر میں بھی اس بوڑھے میاں کو بیوی کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ کیسا معلوم ہو رہا؟ کسی بڈھے کو پوچھو۔ میں کیا بڈھا کیا؟ طبیعت 18-20 سال کی عمر میں اللہ نہ کرے سب کے، میری بہنوں کے سروں میں ان کے سہاگ کو سلامت رکھے، لیکن 18-20 سال کی عمر میں حاجی صاحب کسی بچی کا شوہر مر گیا، وہ بغیر شوہر کے پوری زندگی گزار سکتی ہے، لیکن 80-90 سال کی عمر میں بھی اگر کسی بوڑھے کی بیوی مر جاتی ہے، وہ بغیر بیوی کے، اس کے واسطے شوہر مر گیا تو بیوی کو عدت ہے، لیکن بیوی مر گئی تو شوہر کو نہیں، وہ بھی معلوم نہیں۔ کتنے کی فونا مفتی صاحب کو سب آتے ہیں، منجے بھی آتے ہیں، ہمارے بیگم کا انتقال ہوگا، میں بولے اتنا کی دکھ، اس سے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتا؟ کتا کی بات غم میں ہے، عورتوں کا بھی انتظام ہے، اللہ کا فضل، اس سے خوشی کی بات اور کیا ہے؟ ایک صاحب کی بیوی گم ہوگی کہتے فوراً شوہر جا کو کمپلینٹ دیا۔ ٹیبل میں ایک صاحب بیٹھے تھے، انسپیکٹر صاحب میری بیوی 2 دن سے لاپتہ ہے، فوراً کمپلینٹ FIR درج کرو۔ ٹیبل میں بیٹھے ہوئے بولے کہتے صاحب آپ غلطی سے پوسٹ آفس کو آ گئی، پولیس اسٹیشن کو جاؤ۔ تو شوہر بولے کہتے خوشی میں مجھے کہاں جانا معلوم ہے، خوشی میں مجھے کہاں جانا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ شوہر مر گیا تو بیوی کو عدت ہے، بیوی مر گئی شوہر کو عدت نہیں۔ پھر کبھی حضرات علماء کرام ان تمام اسلامی فلسفوں پر بات کریں گے، اسلامی احکامات پر بات کریں گے۔ میں آپ کو دیے ہوئے وعدے جو خدمت خلق کے ذمہ داران ہیں، ان وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بطور مقدمہ پہلے پیش کر رہا ہوں۔ جب اس قسم کی اجلاس منعقد کرتے ہیں، برادران وطن کو دعوت دینا اس لیے کہ سچی باتیں کہنے کی طاقت اگر اس دھرتی میں کسی کے پاس ہے تو وہ حضرات علماء کے پاس ہے، کیونکہ ان کے زبان سے قرآن نکلتا ہے۔ تھانوی کے پاس ایک آدمی آیا، بیعت کیا، اپنا روحانی مرض پیش کیا، حضرت کیا کرے تو بھی جھوٹ چھوٹتا نہیں، کیا کرے تو بھی جھوٹ چھوٹتا نہیں، میں جھوٹ چھوڑ دوں، ایسا کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کثرت سے قرآن پڑھ، یہی تیرے جھوٹ کے خاتمے کا علاج ہے۔
قرآن والی زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی، قرآن والی زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ علماء کو اگر سیاست سے دور رکھے، جبکہ رکھ دیے، سعودی عرب، جزیرۃ العرب، اللہ اس زمین کو سلامت رکھے، ساری دنیا کی زمین جسم، عرب کی زمین دل، عرب زندہ، ساری دنیا زندی، عرب مردہ، ساری دنیا مردہ۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت میرے آقا نے فرمایا ہلاک العرب، عرب ہلاک ہو جائے گا۔ محدثین نے فرمایا اعمال میں عرب ہلاک ہو جائے گا۔ آج عرب گناہوں کے دہانے، عرب شراب کے قریب، عرب زنا کے قریب، پھر عرب کی زمین کو حجاج بن یوسف یاد آ رہا ہے، پھر سرزمین عرب کو فرعون کا دور یاد آ رہا ہے، پھر عرب کی زمین کو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ قبل از اسلام سفیان، ابو سفیان کا دور یاد آ رہا ہے، پھر عرب کی زمین کو سرداران قریش، مشرکین مکہ، کافرین مکہ اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کا دور یاد آ رہا ہے۔ اور کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، یہ معصوم بچے ان الفاظ سے نہ واقف ہو تو نہ واقف ہو، آپ تمام حضرات جانتے ہیں اس وقت عرب کا کیا حال ہے۔ کیوں یہ عرب کا حال بنا؟ اس لیے کہ تقریباً 50 سال سے علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، 50 سال سے عرب کی تمام تر حکومتیں عرب کی عوام کو علماء سے دور کیا، علماء کو عوام سے دور رکھا، اچھی اچھی تنخواہیں علماء کو اس شرط پر دی، عوام سے تم ہدیہ تک قبول نہیں کرو گے، ان کو فل فیسلٹیز اس لیے دی تاکہ علماء کی نظر عوام کے ساتھ نہ ہو، سیکورٹی کے ساتھ بلا کر نماز کے بعد سیکورٹی کے ذریعے سے ان کے گھر تک پہنچانے کا انتظام بظاہر اچھا تو کیا، لیکن اندر ان کے کچھ راز تھے۔ یہ سیکورٹی ان کے اعزاز کے لیے نہیں رکھا گیا بلکہ عوام کو علماء سے دور رکھنے کے لیے کیا گیا۔ آج مسجد حرام میں منبر تو ہے لیکن اس منبر میں ابو بکر کی آواز نہیں ہے، مسجد نبوی میں منبر تو ہے جس کو منبر رسول کہا جاتا ہے، لیکن اس منبر میں مفتی صاحب حضرت عمر کی آواز نہیں ہے، عثمان کی آواز نہیں ہے، علی کی آواز نہیں ہے، حسنین کی آواز نہیں ہے، عبداللہ ابن مسعود کی آواز نہیں ہے۔ اگر منبروں سے حق کی آواز بند ہو گئی، حالات کی آواز بند ہو گئی، تو پھر قوم کے برباد ہونے اور قوم کے غلام بننے، قوم کے مظلوم بننے، قوم کے قتل ہونے، عزتوں کے پامال ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں ذمہ داران مساجد، میں بڑے درد کا آدمی ہوں، خدا کی قسم میری نظر میرے والد کی تربیت ہے، میں نے کبھی کسی پر نظر نہیں کی، جب میں حق بیان کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ مسجدوں کے بڑے تو ضرور بنو لیکن مصلی اور منبر کے حاکم نہ بنو، مصلی اور منبر کے حاکم نہ بنو۔ جن منبروں سے رمضان کی فضیلت بیان ہوتی ہے انہی منبروں سے جب تک ہندوستان کی تاریخ بیان نہیں ہوگی، پھر سے ہمارے ان شہروں میں
शेख उल हिंद पैदा नहीं होगा, इन मिंबरों से जब तक हिंदुस्तान की तारीख बयान नहीं होगी, फिर से इस मुल्क में टीपू नहीं पैदा होगा। इन मिंबरों से हिंदुस्तान की तारीख बयान नहीं होगी, सिराजुद्दौला नहीं पैदा होगा। फिर से इन मिंबरों में हिंदुस्तान की तारीख अगर बयान न हो तो हजरत हुसैन अहमद मदनी फिर पैदा नहीं होंगे। फतवा का पावर फिर वापस नहीं आएगा। फतवा के सामने दुनिया नहीं लर्जेगी। मस्जिदों के अंदर जहां रमजान की फजीलत, ईद उल फित्र की फजीलत, ईद उल अज़हा की फजीलत और दूसरे अहकामात शरिया की फजीलत बयान होती है, बिल्कुल इसी तरीके से रब्बे काबा की कसम वक्त आने पर हालात को बयान करना, यहाँ तक के हर जुमा अगर किसी मस्जिद में 1 घंटा जुमे का बयान है, अभी भी कह रहा हूं कि मैं अभी हिंदुस्तान की तारीख पे नहीं आया, मुकद्दमा बयान कर रहा हूं, अगर 1 घंटा किसी मस्जिद में बयान है तो कम से कम 15 मिनट तो हालात पर बात करना उलमा के लिए वाजिब है। एक मस्जिद में इमाम साहब को निकाल दिए, मेरी मस्जिद आए हो, नमाज के बाद जब मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा क्या मौलाना क्या किस्सा, इधर आया? हाँ मौलाना, कुछ काम था तो इरादा हुआ आपकी मस्जिद में। मैंने कहा कि काम वहां कुछ नहीं है, दाल में काला है, बोलो। नहीं मौलाना, मस्जिद से निकाल दिए। क्यों? अभी करीब की बात, 3-4 साल की, 3 साल की बात, 4 साल भी नहीं, 18 के बाद की बात है, लॉकडाउन से पहले की बात। तो क्यों निकाल दिए? 3 तलाक का जो मसला चल रहा था, उस मसले पर मैंने बात की। 2 बजे नमाज खत्म हुई, 2:30 बजे मीटिंग बैठी, 2:45 बजे मुझे निकाल दिया गया। क्यों भी तलाक के बारे में बोले तो क्या कमेटी के जुड़वों को तुम्हें तलाक दिए क्या? पूछना नहीं पूछना। अरे तलाक के बारे में बात करे तो गुस्सा उस वक्त आना जब हमारी बीवी पर अल्लाह न करे वाक़े हो। या तो 3 तलाक की बात, शरीयत की बात, ऐन कुरान की बात, नस्स खती की बात है, सही हदीस की बात है, फरमाने रसूल और फैसले रसूल की बात है, खज़ा रसूल की बात है। नहीं मौलाना, ये बाहर की बात कहते, सियासत की बात कहते, ये मस्जिद में कहीं को करे बोलकर निकाल दी। अगर ये हाल होता तो हमारी ये नस्लें कब चलेगी? इनको कब मालूम होगा क्या है हिंदुस्तान, इनको कैसे पता चले हिंदुस्तान की तारीख क्या? आज सुनो, खास तौर पर मैं बहुत दुखी दर्द के साथ कहता हूं, इन बच्चों से कहना चाहता हूं, हमारे सामने बैठे हुए बड़े सुने कि न सुने, मासूमों तुम जरूर सुनना, क्योंकि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ आने वाली है। मुझे खुदा की जात से उम्मीद है बहुत जल्द अल्लाह ताला इस महान मुल्क के संभालने की जिम्मेदारी तुम्हें देंगे, और मुल्क संभालने की ताकत अल्लाह ताला ने कामिल तौर पर अगर दी है तो वो गुलामान मुस्तफा, वो गुलामान सहाबा को दी है। हमें चला सकते सो ये मुल्क, दूसरे कौन भी नहीं चला सकते। 70 पर 5 साल में 70 पर 5 पीएम बदले नहीं बदले। 70 पर 5 साल में 350 कानून ना बने, चोरी खत्म हुई। 70 पर 5 साल में कितने कानून बने, बलात्कारी खत्म होगी। 70 पर 5 साल में कितने बिल्ला पास हुए, खास तौर पर 2014 से लेकर 2021 तक खाली हमारे अंकल बिल्ला बनाए। मुझे एक साहब आकर पूछे, हजरत हमारे अंकल की बिल्ला पास कर रही, मैं बोला एक बिल भी बने नहीं, वो पूरे बन गए।
अब तक का करंट की बिल बने क्या पूछो उनको, पानी की बिल बने क्या पूछो उनको, टेलीफोन की बिल बने क्या पूछो उनको, बने भी तो कब बने पूछो, उस दौर में बने हैं जो दौर अब याद नहीं है, हम ना पूछो। 1 तारीख होते कि नहीं कि पानी की बिल, 1 तारीख होते ही करंट की बिल, कितने बिल ना बने, चाहे अंकल का दौर हो या अटकल का दौर हो, चाहे अंकल का दौर हो कि आंटी का दौर है, 70 पर 5 साल दोस्त, कैसे कैसे खानों न बने। कोई ये जुर्म हमारे मुल्क से खत्म हुआ? पढ़ो एक मर्तबा दरूद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 23 साल का मुख्तसर सा अरसा, वो कौन सा जुर्म था जो अरब की जमीन में न था? वो कौन सा पाप बोलो जो अरब की जमीन में न था? वो कौन सा गुनाह बोलो जो अरब की जमीन में न था बतौर खास? वो कौन सी गलती बोलो जो अरब की जमीन में न थी? सिर्फ 20 पर 3 साल के मुख्तसर से अरसे में नबी ने बतौर खास अरब से बतौर आम सारी दुनिया से झूठ को खत्म कर दिया, जिना को खत्म कर दिया। जिस घर के अंदर बेटी पैदा होती थी वो बाप खुद बेटी को दफनाने वाला आज तहज्जुद में दुआ करता है कि अल्लाह मेरी बीवी हामिला है, बेटा नहीं बेटी दे। ये तरबियत थी 23 साल नबवी। मुल्क चला सकते हैं तो वो हम ही चला सकते हैं। शान के साथ अल्लाह का फजल लेकर कहता हूं मैं, हम ही चला सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि इस मुल्क को हमारी नस्लें चलाएंगी, क्योंकि 850 साल चलाए सो बाबा हमें। उसके बाद सर्रा क्या की गफलत में सोले को थे, चोर चुरा लिया, फिर भी माल ले लग आगे, फिर भी आपको चुरा लिया। आंसू भी हमारे हैं, दामन भी हमारा है। क्या तुम बोलो रे बाप? ऐसा बैठे तुमना आता कि नहीं आता कि मंजे आ जाएगा करोना। शेर समझो कि पहले बच्चों से बात आज बड़े वसीले में सुन ले। इन बच्चों को मुझे समझाना है, इन बच्चों के सामने सबक पेश करना है। आंसू भी हमारे हैं, दामन भी हमारा है। हमने ही लहू देकर गुलशन को संवारा है। हमने ही लहू देकर गुलशन को संवारा है। सौ जुल्म किए तुमने, पर आह न की हमने। सच कहता हूं हसन के नौजवानों, मुसलमानों, जिम्मेदारों, कान खोल कर सुन लो। 1947 से पहले
200 साल तक अंग्रेजों के हाथ में रहकर अंग्रेजों से पहुंचने वाली तकलीफों पर मुसलमानों को उतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द के 75 साल में इनसे हमको मिला है। मस्जिद गई, आज भी इस मुल्क का मुसलमान सब्र कर रहा है। सलाम करना चाहिए इस मुल्क के मुसलमानों को। तलाक देते कि नहीं देते, बिल को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया अपनी जगह पर, आयन कुरान के अंदर रहने वाले 3 तलाक के खिलाफ में बिल पास किए, तब भी इस मुल्क का मुसलमान सब्र कर रहा है। जिन 4 दीवारी में अमन खुशबू बनकर सारे मुल्क में फैलती है, जिन 4 दीवारियों से इत्तेहाद का सबक फैलता है, जिन 4 दीवारियों के अंदर प्यार और मोहब्बत के असबाब पढ़ाए जाते हैं, और 4 दीवारियों को हम अपनी जुबान में जब मदरसा कहते हैं तो कुछ इस मुल्क के नादान दहशतगर्द कहते हैं, तब भी हम सब्र कर रहे हैं। किसी गैर मुस्लिम को हमने हाथ पकड़कर नहीं कहा, चाहे दिन के उजाले में हो के रात के अंधेरे में, कि पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे हजारों नौजवानों को पकड़कर कह रहे हैं आज भी के जय श्री राम को, तब भी हम सब्र कर रहे हैं। क्या जवाब देने की हमारे पास ताकत नहीं? सबसे ज्यादा ताकत तो हमारे पास है, इसलिए कि हम मूली गाजर नहीं गोश्त खाते हैं। जंगल में सबसे ज्यादा पावर किसके पास? शाबाश। कहीं कोई इतना पावर? शाबाश, सही जवाब। सबको एक एक करो। दे तू बोलिया, क्या बोला? दे तू बोलिया। हमारा अंकल भी बोले नहीं, सबके अकाउंट में 15-15 लाख। दे तू बोले वो, मैं उनके साथ हूँ। उन्होंने बोले नहीं, हर किस बोले नहीं, मैं दे दूं 15 लाख बोल को बोले क्या? हमारे अंकल से सच्चा अब तक पैदा छुआ नहीं। हमें समझने में गलती कर लिए। सो मैं भी सुबह सुबह पेपर पढ़ा, 15-15 लाख कहते एक एक अकाउंट में। मेरा एक ही अकाउंट था, 2 अकाउंट खोला। एक ही अकाउंट था, 2 अकाउंट खोला। 2014 से देखो 2021, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 साल हो गया। 8वां साल शुरू हो रहा है। रोज देख लो आ रही, क्या आ रही नहीं, खामखा जारी। बाद में सोचिए 15 लाख अकाउंट में आप नहीं बोले, दे तू बोले। आने तक इंतजार करो, नहीं तो चले जाओ। जवाब देने की क्या हमारे पास ताकत नहीं है? जरूर है, लेकिन भाई को मारकर कोई भाई बहादुर होता नहीं। अपने को मारकर कोई बड़ा नहीं होता। ये घर के अंदर फसाद पैदा हो जाए तो फिर उस घर के अंदर कभी कोई तरक्की पाता नहीं। ये सबक हमको हमारे बड़ों ने दिया। सौ जुल्म किए तुमने, पर आह न की हमने। वो ज़ुल्फ़ तुम्हारा है, ये ज़ुल्फ़ हमारा है। आखिरी एक शेर आप तमाम के लिए, आगे बात बढ़ना है। हिंद मुसलमानों,
تم راہ سے بھٹکے ہو اے ہندی مسلمانوں، تم راہ سے بھٹکے ہو، گر راہ پہ آ جائیے، یہ ملک تمہارا ہے۔ ہمارے بھی کچھ غلطیاں ہیں، اگر اسے سدھار لیے کل کا سورج انشاءاللہ تعالی ایک اچھے پیغام کے ساتھ طلوع ہوگا۔ غرض اللہ تعالی ہمارے بڑوں کو، ذمہ داروں کو، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج اس دور میں حالات بیان کرنے کی سخت ضرورت ہے، چاہے وہ جشن آزادی ہو یا 15 اگست ہو یا نہیں تو 26 جنوری ہو، ہماری نسلوں کے سامنے سچی سچی تاریخ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ہندوستان کی تاریخ کو بہت پہلے سے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ 6-7 باتیں بنیادی طور پر یاد رکھیں۔ ایک ہے ہندوستان، دوسرا ہے فضیلت ہندوستان، تیسرا ہے حکومت ہندوستان، چوتھا ہے آزادی ہندوستان، پانچواں ہے بعد از آزادی ہندوستان، چھٹا ہے مستقبل ہندوستان۔ یہ 6 باتوں پر مجھے آپ کے سامنے بات کرنا ہے۔ کتنے باتوں پر؟ 6 باتوں پر۔ 15 اگست 1947 تک 5 باتیں ہونی، اس کے بعد ایک بات ہوگی، لیکن پوری باتیں بولوں یہ میرے پاس اس وقت نہیں۔ سب سے پہلی بات ہندوستان۔ ہندوستان اس وقت سے ہے جب سے زمین ہے، اور نوٹ کر لیں، یہ معصوم بچے نوٹ کر لیں، آپ تمام حضرات نوٹ کر لیں، علماء کو چھوڑ کر۔ سب سے پہلے دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے پہلے کسی ملک کا تعارف اگر ہوا تو وہ ہندوستان ہی کا ہوا، انٹروڈیوس ہوا تو ہندوستان ہی کا ہوا۔ تعریف دنیا جانی تو سب سے پہلے ہندوستان کی جانی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں بنایا۔ کہاں بنایا؟ جنت میں بنایا، مٹی سے بنایا۔ جن جگہوں کی مٹی حضرت آدم کے بنانے میں استعمال ہوئی مختلف جگہوں کی، اس میں سے ایک حصہ ہندوستان کی مٹی کا بھی تھا۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیونکہ علماء بیٹھے ہیں تو مجھے دلیل پیش کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا، آدم کی پسلی سے یا بچی ہوئی مٹی سے حضرت حوا کو بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دھول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو زمین میں اتارا۔ یہاں تک واقعہ سنیں۔ جب اتارا تو کہاں اتارا؟ الفاظ ہیں احادیث کے، نزل آدم بالہند، آدم اترے ہندوستان میں۔ نزل آدم بالہند، اور ہندوستان اب پڑا سونا۔ ہمارے اکابر اس وقت جو صف اول کے حضرات علماء کرام ہیں وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ اسے بھارت کہو،
ہندوستان نہ کہو کیونکہ بول چال میں آ گیا ہے ہندوستان ہندوستان. اس کے دو نام بڑے مشہور تھے, ایک ہند ایک بھارت. پہلا نام اس کا ہند, پہلا نام اس کا کیا؟ ہند. کئی سو ہزار سال کے بعد اس کا نام بھارت پڑا. کیا اس کے دو ہی نام ہیں؟ انگریز آیا تو اس کا نام انڈیا رکھا, یہ تو اب کی بات ہے. بھارت تو تقریباً کئی ہزار سال پہلے کا نام ہے, اور ہند تو اس کا اس وقت سے ہے جب حضرت آدم زمین میں اترے. اس کے علاوہ بھی کچھ نام تھے کیا ہندوستان کے؟ تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ ہندوستان کے اس کے علاوہ بھی کچھ اور نام تھے. ایک ہی چیز کے کئی نام ہو سکتے کیا حضرت؟ ہو سکتے. ویسے تو یہ بات سمجھنے میں مشکل بھی نہیں, ہمارے بچوں کے 4-4 5-5 نام آئے. سمجھ میں چیزوں کے 4-4 5-5 نام آئے. کبھی اس کا نام بڑے نام کے ساتھ رکھتے ہوتے, کبھی اس کا نام ہے نا اس کے صفات اور اوصاف کے ساتھ رکھتے. بعض جگہ پر تو اس کا نام اس کی خوبصورتی کو دیکھ کو بھی رکھتے. گورا رہا لال بادشاہ, گورا رہا لال بادشاہ. یہاں یہ غلطی کیا کرتے بولے تو کالا رہا چند بادشاہ. یہ غلطی کر دیتے. یہ چیز کی کئی نام ہو سکتے ہیں. حتیٰ کہ اب تو نیا رواج چل رہا ہے, حسن میں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے تو شروع کرو, نہ کو ہے تو ختم کرو. شادی کے بعد بھی آج کل نامہ رکھ رہے. مجھے ایک صاحب فون کر کر بولے حضرت ایک اچھا نام دیا حضرت. کسے بھی؟ ہمارے بیگم. یہ پہلا آدمی ہے جو بیوی کا نام شوہر رکھ رہا ہے, ورنہ بچوں کے نام ماں باپ رکھتے, دادا دادی رکھتے, ماموں چچا. کیا جی کب پیدا ہوئی بیگم؟ پیدا ہوگا تو ہوگا 17-18 سال لے, لیکن شادی ہوئی ہے. پھر کیا دی نام اس کا؟ فلاں نام حضرت. پھر کی دی ہمارے گھر میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اس کا پلنگ پسند, اس کا بیرو پسند, انہیں لائی سے رواج پسند, اس کے گھر کی انگوٹھی پسند, کپڑے پسند, جوتے پسند, چپل پسند, سب پسند, نام پسند. پھر بھی کیا کرنا ہمیں, دیکھ کچھ مرنا. یہ تو کبھی بھی دیکھو صدر کا کام چھت ڈالا تو مجھے نکال ڈالے. تو میں ایک نام دیا اسے, یہ نام رکھو ابھی. ذرا وقت کے بعد انہیں فون کرے, پھر کیا بھی قصہ کیا بھی نہیں, اب یہ نام دینا کا تو اذان دینا کیا کتنا دماغ یوز ہو رہا ہے. دیکھو نبی آرس کو کھڑا منڈی اٹھانے سے پہلے سوچیں گی ایک دن نہیں اذان پڑھا, دوسرے دن کا نماز پڑھتا کی ہوتا نہیں ہوتا. ایک دن نہیں گزرا اذان دے رہا ہے, ضرور کو اقامت, پھر نماز. نام کئی ہو سکتے ہیں. ہندوستان کا نام سب سے پہلے ہند میرے نبی کے زبان سے نکلا, انبیاء کے زبان سے نکلا. جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی اتنے ہی قیمتی مانے جاتے ہیں. بڑے لوگوں کی زبان سے اگر کسی چیز کا نام نکل جاتا نہیں, اس کی بھی فضیلت آ جاتی ہے. مولوی صاحب سے پوچھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے, ایک صحابی حضرت ابی ابن کعب قرآن پڑھ رہے تھے. حضور پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. حضرت ابی قرآن پڑھ رہے تھے, قاری قرآن پڑھتے پڑھتے مزہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا قرآن. قرآن ہی ایک ایسا کلام ہے, پڑھے تو بھی مزہ, سنے تو بھی مزہ, دیکھے تو بھی مزہ, رکھے تو بھی مزہ.
حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے قرآن سن رہے ہیں. اچانک حضرت ابی بن کعب کو احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے, اور احساس ایسے ہوا کہ خوشبو آ رہی تھی. خوشبو سے معلوم کر لیتے صحابہ کہ نبی گزرے ہیں یا گزرنے والے ہیں. اب جیسے حضور کو دیکھے حضرت ابی بن کعب خاموش ہو گئے. آقا نے فرمایا ابی پڑھو قرآن. یا رسول اللہ آپ کے سامنے میں کیسے پڑھ سکتا ہوں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے. آقا نے فرمایا ابی تم قرآن پڑھو, تمہارا پڑھنا مجھے بھی اچھا لگتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا پڑھنا تو خود خدا کو اچھا لگتا ہے. تم پڑھ رہے تھے, میں سن رہا تھا, جبرائیل پہنچے, سلام پہنچا کر کہنے لگے اللہ کہتا ہے کہ ابی کو کہے کہ قرآن پڑھے. حضرت ابی نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا. ہاں ابی تمہارا نام لے کر کہا کہ قرآن پڑھو. اللہ سماک, اللہ نے تمہارا نام لیا. بڑے کے زبان سے نام کسی کا نکل جاتا ہے, وہ نام بھی متبرک بن جاتا ہے. انبیاء کے زبان سے ہند کا نام نکلا, میرے آقا کے زبان سے ہند کا نام نکلا. میں اور تفصیل پہ جاتا نہیں, علماء سے پھر پوچھ لینا. یہ 4 بابوں کی تفصیل. یہ تو ہندوستان تاریخی ملک ہے, اول ملک ہے جہاں سب سے پہلے انسان نازل ہوا. پورے روئے زمین میں خود ہمارے بڑوں نے کہا اور لکھا ہے, اور باقاعدہ ان کی ہمارے اس ملک کے ہندو بھائیوں کی مقدس اور پوتر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ منشو سب سے پہلے اسی زمین کے اندر آیا. سنسکرت زبان میں منشو کہتے ہیں انسان کو. جو بات ان کی کتابیں کہتی ہے وہی بات پہلے ہی سے ہم مسلمانوں کے بیچ میں مسلم ہے کہ حضرت آدم سب سے پہلے انسان بن کر زمین میں اتارے گئے. اس زمین کو انسان سب سے پہلے آیا, اور ایک فضیلت اس زمین کو یہ ہے دنیا کے تمام زمینوں میں یہ واحد زمین ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کا نبی آیا. حضرت آدم انسان بھی, اول بشر حضرت آدم نبی بھی, دنیا میں آنے کی ترتیب میں پہلے نبی بھی. یہ زمین وہ ہے, ہمارا ملک وہ ہے جہاں سب سے پہلے انسان آیا. ہمارا ملک وہ ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کا نبی آیا. ہمارا ملک وہ ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کی وحی نازل ہوئی. ہمارا ملک وہ ہے جہاں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے. اور اس کے ناموں میں سے ایک نام یہ ہے جنبے دویب, جو ان کے بورڈوں کے اندر لکھا ہوا ہے. میں جب ایک جگہ پر آج سے 7-8 سال پہلے ایک جگہ پر گیا, جشن یوم آزادی کے عنوان پر اس علاقے کے ایم پی بھی آئے ہوئے تھے. وہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر سن رہے تھے اور مجھے جوش آ رہا تھا. کیونکہ دوستوں کے پاس سامنے محبت کی بات کرنے میں مزہ آتا ہے, دشمنوں کے سامنے چیلنج کی بات کرنے میں مزہ آتا ہے. دشمنوں کے سامنے چیلنج کی بات کرنے میں مزہ آتا ہے. جب میں نے کہا کہ رامائن اور گیتا اور مہا بھارت کے اندر وید کو دعائیں ہوتی ہیں, ان دعاؤں میں ہندوستان کا ایک نام جمبو دویب بھی ہے. اس کا پرانا نام ہمارے برادران وطن کے سامی اور پنڈتوں کے بیچ میں جمبو دویب ہے. تو بیان کے بعد جب ہم لوگ کھا رہے تھے انہوں نے پوچھا گرو جی آج آپ کا اسپیچ بہت اچھا تھا. فخر نہیں کر رہا ہوں, اظہار کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ اور بھی اچھا ہوگا جب میں پارلیمنٹ میں بولوں گا. ارے نہیں کیوں نہیں, لیکن دل سے نہیں بولیا انہیں. جو ممبر میں بول سکتا ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں بول سکتا ہے. جو ممبر میں بول سکتا ہے
دنیا کے ہر کونے میں بول سکتا ہے. گرو جی آپ کو رامائن گیتا مہابھارت کیسے معلوم؟ اس ایم نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا کہ سر کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے میں ایشوریا کو جانتا ہوں لیکن دیکھا نہیں. انہیں اور پریشان ہو گیا. پھر انہیں پوچھا آپ کو کیسا معلوم؟ میں نے کہا وہ میری آنٹی ہے. میں نے کہا کہ سر آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے گرو، ہمارے بڑے حضرات رامائن و گیتا مہابھارت بھی پڑھتے ہیں. ہمارے اندر صبر اس لیے ہے سب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. اور کچھ لوگوں تمہارے اندر بولیا نہیں، یہ تو کیا کہتے ہیں نے ایم پی. میں نے کہا ہمارے اندر صبر اس لیے ہے سب کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر صبر اس لیے نہیں کہ وہ رامائن و گیتا و مہابھارت نہیں پڑھتے. ہماری زبان اس لیے پاک ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. کچھ لوگوں کی زبان اتنی گندی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ رامائن و گیتا و مہابھارت نہیں پڑھتے، کیونکہ مقدس کتابیں پڑھنے والوں کا دل گندا نہیں ہوتا. انہیں ٹیبل میں بھی تھالیاں ماریا، کھانے کے ٹیبل میں. میں اس کے سامنے ایک شعر پڑھا، کبھی قرآن اور گیتا کو لڑتے نہیں دیکھا. گیتا رکھو، اس کے اوپر قرآن رکھو، 15 سال کے بعد آپ کو دیکھو جہاں گیتا ہے وہیں گیتا رہے گی، جہاں قرآن ہے وہیں قرآن رہے گا. 15 سال کے اندر ان کے لڑنے کی کبھی آوازیں نہیں آئے گی. کبھی گیتا یہ نہیں کہا کہ قرآن تم کب تک اوپر رہو گے، کچھ سال نیچے اتر جاؤ ہم اوپر جاتے ہیں. نہیں، جس حالت پر رکھیں گے اسی حالت پر رہے گی. یہ کتابیں واپس آ کر دیکھیں گے تو ویسے ہی ملیں گی. میں نے کہا کہ کبھی قرآن و گیتا کو لڑتے نہیں دیکھا، جو لڑتے ہیں ان کو پڑھتے نہیں دیکھا. کبھی قرآن اور گیتا کو لڑتے نہیں دیکھا، جو لڑتے ہیں ان کو پڑھتے نہیں دیکھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری لائبریریوں میں برابر دوسری قوم کے مقدس کتابوں کو بھی رکھا گیا ہے. یہ علماء میں سے پتہ نہیں کہ کتنے علماء رامائن و مہابھارت کو جانتے اور پڑھتے ہیں. یو پی اور بہار کے اندر تو رامائن اور گیتا کے اسپیشلسٹ حضرات علماء کرام ملیں گے جن کو کئی صفحات رامائن اور گیتا اور مہابھارت کے اور ویدوں کے منتر ازبر زبانی یاد ہیں. جن لوگوں کے بیانات جب ہوتے ہیں تو کئی غیر مسلم بھائی صرف ان کے پڑھنے کے انداز کو سن کر اسلام قبول کر لیتے. انداز بولے تو ایک واقعہ یاد آیا. سننے والوں کا شوق جتنا ہوتا کہ ہمارا دماغ بھی اتنا کھلتا. سو وہ شوق میں ہی ذرا کم کرو میں اتنا. ہمارے انکل کل نہیں پرسوں ایک اسپیچ دیے. میرے انکل کو جانتے نہیں رہتے، تمہارے ہی کی نہیں کی میرے تو نہیں. بولے کہ 15 اگست کو بلیک ڈے منانا ہے اس لیے کہ ملک تقسیم ہوا سو دن. 14 اگست کو 15 اگست کو آزادی منانا ہے. خیر ان کا اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. واقعتاً ہندوستان آزاد ہونے کے وقت قریب تھا. اس ملک میں داخلی فسادات بڑے ہو گئے، شروع ہو گئے. داخلی فسادات بہت زیادہ ہو گئے. مسلمان بھی کٹے، ہندو بھائی بھی کٹے. مسلمان بھی لٹے، ہندو بھائی بھی لٹے. ادھر جانے والے ادھر چلے گئے، ادھر رہنے والے ادھر رہ گئے. ادھر سے ہندو ادھر آنے لگے، ادھر سے کچھ مسلمان نادان ادھر جانے لگے. ادھر سے ہندو ادھر آتے وقت
पाकिस्तान बॉर्डर तक मुसलमानों का शेप बना कर आते थे, इधर से मुसलमान वहां जाने तक मुसलमान हिंदुओं की मुशाबात इख्तियार करके जाते थे। ये मुसलमान घराना, मियाँ बीवी, कुछ बच्चे का तो कम से कम 6-7 तो थे। उस जमाने में कुछ का यही तर्जुमा था। इस जमाने में कुछ का मतलब 2 होता। अब कानून कहते हैं यूपी में 2 बच्चे पैदा करना। मैं जुम्मे में योगी को पूछा, उन्हें एक दीवाना, उसे बच्चे नहीं, उन्हें बोला बच्चे नको। जिसे बीवी नहीं, बीवी की हिफाजत करता, जिसे बच्चे नहीं, वो बच्चों की हिफाजत करते। हमारा मुल्क किसके हाथ में गया देखो। बीवी नहीं, बीवियों की बड़ी फिक्र, बच्चे नहीं, 2। मैं बेंगलुरु से पूछा योगी को, 2 झंडो, उसे खुद मालूम हमें 12-13 तो कम से कम ये बिल पास हो रही है, सो आम इंसान के वास्ते नहीं है, हमारे वास्ते। ये तो हमारे पास ही एक ऐसा पावर है, अनलिमिटेड टॉप 10। इसमें हंसने की भी बात नहीं, शर्म की भी बात नहीं। 70 साल की उम्र में 2 लाख रुपए को भी कमाया तो शर्माता क्या? आजकल कितने बूढ़े मियाँ हमारे चिच्चाता या कितने की हजरत ही ना हो लगा भी कमाला कोई की नहीं ही की, कमाला कोई नहीं। हाजी सब भी कमा रही, सब भी कमा रही, 10 लाख रुपए कमा रही रियल एस्टेट में, बूढ़े मियाँ 60-70 साल के। क्या हाजी साहब क्या कमा, 10 लाख रुपए कमा। शर्मा को बोलते क्या? 10 लाख रुपए कमाए तो शर्माते नहीं, बच्चे पैदा करे तो कहीं को शर्माते। किसी भी उम्र में बच्चे पैदा करना बाई से शर्म नहीं, बाई से फक्र है। अगर उम्र ज्यादा होकर बच्चे पैदा करना शर्म की बात होती, अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 120 साल की उम्र में बच्चा न देता। मेरे वालिद जक्का साहब जानते नहीं जानते हैं, उन्होंने आमतौर पर अपने अंदाज में बोलते रे, अमली का झाड़ कितना पुराना हुआ तो भी फिक्का नहीं खट्टा चढ़ता। मुसलमान कितना पुराना रहा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह पावर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उनको मालूम ये 2 बच्चों की जो बिल पास हो रही है नहीं, वो किसके वास्ते? जोर से बोलो बात, हमारे वास्ते बोलो। ठीक है, तो उनको मानो मुसलमान एवरग्रीन, अल्लाह को एक ताकत दिया 2 बच्चे होना। कई को बाद में मैं बेंगलुरु के मस्जिद उमर फारूक के, आपके गांव को मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, कोई तो बैठा रहा तो कहती हूँ बोलेगा। हमारी मस्जिद उमर फारूक से मैं बाकायदा योगी को सवाल किया, तो 2 की बात करता ना, 1 भी जनिया साथ में बांद्रे लेको फिर रहा। क्या बांद्रा रहा तो भी आउटिट बच्चे लोग फिर साथ में बेटा रहना, साथ में पोता रहना, फिरने का मजाज कुछ और है, बांद्रा लेको फिर अलग साहब। हनुमान तुम्हारे आस्था के जो थे ना, उन्होंने अलग, वहां से नस्ल खत्म, उनको क्या भी नहीं बोलते। अब तो तुम्हारे साथ फिर नहीं रही, कौन से हनुमान बेटा लगो फिर तेरे पावर की सनत। शादी होने के बाद मैंने एक किताब में पढ़ा, बात लंबी तो नहीं हो रही है, कब तक भाई जरा बोल दो नहीं, वक्त क्या है कि उसके अंदर एक इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो फिर आता हूं। उसमें क्या हुआ, ज्यादा वक्त होगा हजरत को बोले तो हजरत नाराज हो जाएंगे, ना नाराज गिराज नहीं, जो उसूल है उसूल। चलो एक 10-15-20 मिनट में बात खत्म कर देता हूँ, क्योंकि ईशा की नमाज भी पढ़ना है। बिरयानी पका करेंगे 15 अगस्त ना, जनाजे उनके उठे, पेटा हमारे कटेंगे। क्या कड़क कपड़े पहनना खा रहा है काउंसलर, अगर अपना बोला जाएगा 3 दिन का मुर्दा अकड़े सका घड़ी अकड़ को रखती।
परदादा भी खून तो खून पसीना बहा को नहीं, परदादा तो परदादा, अक्खर दादा भी पसीना बहा कर नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा हूं मैं आपके सामने दो बच्चों की बात। एक काफिला यहां से वहां जा रहा था, वहां से कई काफिले यहां आ रहे थे, यहां से कई काफिले वहां जा रहे थे। तकसीम बहुत बड़ा कलंक हमारे मुल्क के लिए। 9:30 तक बोल सकते, चलो 20 मिनट मुझे मिल गए, 15 लाख नहीं मिले तो भी परवाह नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। फिर भी 9:30 तक भी बोला तो उन्वान खत्म नहीं होगा। सुनिए, एक काफिला यहां से जा रहा, वहां से काफिला। यकीनन बात तो सही है कि हिंदुस्तान तकसीम नहीं होना था। अगर ये मुल्क तकसीम ना होता तो आज बात भी कुछ और होती। अगर मुल्क तकसीम ना होता तो बात ही कुछ और होती। और मैं साफ कहता हूं, तकसीम के जितना वो जिम्मेदार है, तकसीम के इतने ही हमारे बड़े भी जिम्मेदार हैं। खैर काफिला जा रहा था, यहां से वहां जाने तक यहाँ का मुसलमान काफिला, मियाँ बीवी कुछ बच्चे हिंदुओं की मुशाबहत इख्तियार करके जा रहे थे। बॉर्डर के करीब यहाँ के कुछ हिंदू भाई, रामायण गीता कैसे मालूम बता रहा हूं मैं, पकड़ लिया। तुम लगा कौन? अब वो मुसलमान बोले हमें हिंदू जान बचाने के लिए। इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान। दिल में ईमान हो, मजबूर होकर अगर कोई कुफरिया कलीमा बोलता है तो उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जाएगा। जुल्म। कई दिन पहले एक फतवा मेरे पास आया था, एक मुसलमान को जबरदस्ती कहो जय श्री राम बोलकर जान से मार दिए थे। उन्हें बोलिया भी, वीडियो में आया भी। एक साहब सवाल लिखकर भेजे कि हजरत क्या उसके जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं क्या? मैंने जवाब दिया कि पढ़ सकते नहीं। अगर मुझे वहां तक पहुंचने का मुमकिन होता तो मैं खुद जाकर पढ़ाता, क्योंकि उन्हें वो जबान से जो निकाला नहीं, मजबूर होकर निकाला। एक सहाबी के साथ भी ये वाकया पेश आया, इसी पर कुरान की आयत नाजिल हुई। मुश्रिकीन मक्का ने पकड़कर उनको जबरदस्ती कुफरिया कलिमा जुबान से निकाल दिए। जान बचाने के लिए उन्होंने कलिमात कुफ्र जुबान से अदा करके वापस जब आए, मदीने के कुछ सहाबी ने उनको ताना दिया, जान बड़ी ईमान बड़ा नहीं, तुमने तो जान बचाने के लिए कलिमात कुफ्र अदा कर दिए। जिन्होंने कलिमात कुफ्र जुबान से अदा किया वो शर्मिंदा हो रहे थे। इधर नबी पर उनके शान में आयत नाजिल हो रही थी, इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान। पैगंबर आप कह दो, अगर किसी को जबरदस्ती कर दिया जाए, उसका दिल ईमान से आबाद हो और इत्मीनान क़ल्ब से हासिल हो, अल्लाह फरमाते हैं वो हमारी और तुम्हारी निगाह में मोमिन है। अभी काफिला जा रहा था, डर को बोल दिया, क्या बोलकर? हमें भी हिंदू। अब ये पकड़ने वाले जबरदस्ती बोलते तुम्हें हिंदू, कोई मंत्र पढ़ो, वेद पढ़ो, महाभारत पे गीता पढ़ो, ये पढ़ो। अब इनको तो गीता नहीं आता। इन्होंने सोचे मुसलमान बड़ा होशियार, फौरन उन्होंने पढ़े वश्शम्सी वज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा। उन्हें वश्शम्सी वज़ू छोड़ दिया, हा सुन लिया, वल क़मरी इज़ा छोड़ दिया, तलाहा। अभी तो कुरान पढ़े, जरा अंदाज, जान बचाना था नहीं। वश्शम्सी वज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा। अब इन्हों तो पढ़ को नहीं थे, गुगो इन्हों तो
कई हिंदू कहने लगे उधर से न जाओ, इधर से जाओ। हर किताब पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान के बड़े खूबसूरत नाम थे। हिंद इसका नाम, भारत इसका नाम, जम्मू द्वीप इसका नाम, और भी बहुत सारे अच्छे नाम। और बहुत बड़ा था हमारा मुल्क। अपने आगोश में उसके भारत के आगोश में पाकिस्तान था, भारत के आगोश में बांग्लादेश था, भारत के आगोश में नेपाल था, भारत के आगोश में श्रीलंका था। कब तक था? पढ़े लिखे हजरात हासन के अंदर मौजूद है, यहां मौजूद है। अज़ल से लेकर हमारे बादशाहों में से आखिरी बादशाह हजरत बहादुर शाह जफर के दौरे हुकूमत तक भी हमारा मुल्क इतना बड़ा था। 25-25, 30-30 हजार मुरब्बा मील की जगह अलग होना तो दूर की बात। मौलाना आप मेरी तारीफ फरमाए अगर मैं सच कहता हूं, मिंबर के पास बैठे हुए हैं। 25-25, 30-30 हजार मुरब्बा मील की जगह अलग जाना तो दूर की बात, जब तक ये मुल्क हमारे हाथ में था, रब्बे काबा की कसम 1 इंच जगह भी खुदा की कसम किसी के हवाले नहीं। 1947 पाकिस्तान अलग, वहां से बांग्लादेश अलग, फिर यहां से नेपाल रजिस्ट्रेशन के साथ अलग, श्रीलंका अलग। ऐसा काट दिए जैसे इनकी मां के बर्थडे में केक काटा जाता है। फिर अंदर का हाल देखो। 28 स्टेट थे, 29 बन गए। तमिलनाडु टुकड़े होने के दहाने, यूपी टुकड़े होने के दहाने, आंध्र प्रदेश टुकड़े होकर चंद दिन नहीं गुजरे। कर्नाटक, बेलगाम, उस तरफ का पूरा इलाका अलायदगी चाहता है। ये हुकूमतों की कमजोरी की दलीलें हैं। हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क। पहली बात को मैं यही खत्म करता हूं, हिंदुस्तान। दूसरी बात, फजीलत हिंदुस्तान। शरीय एतबार से भी हमारे मुल्क की फजीलत बहुत ज्यादा है। शरीय एतबार से पहली फजीलत सुन लो। एक मर्तबा एक बुजुर्ग ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखे। गौर से सुनना, फजीलत बता रहा हूं। एक मर्तबा एक बुजुर्ग ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखे। हिंदुस्तान के बुजुर्ग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ख्वाब में जियारत हुई तो आपका अंदाज क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेरवानी ज़ैद तन किए थे। शेरवानी सुरवाल बोलते ना मानो, शेरवानी का इज़ार। इस हालत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखे। जिंदगी में कभी आका ने इज़ार इस्तेमाल नहीं किया, लुंगी। इज़ार के बारे में इख्तलाफ है, लेकिन सही कौल यह है कि आका ने कभी इस्तेमाल नहीं फरमाया। जिन रिवायतों में इज़ार के इस्तेमाल करने की बात आती है वो देखने वाले सहाबी का अंदाज है। हकीकत में आका ने इज़ार इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पसंद तो किया। लुंगी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते थे, लेकिन ख्वाब देखने वाले ने आका को हिंदुस्तानी लिबास में देखा। शेरवानी हिंदुस्तान का लिबास चाचा नेहरू भी पहनते थे। पड़ोसी मुल्क में वही वहां का मुल्की लिबास। हैदराबाद, लखनऊ में भी वही लिबास, शेरवानी। ये हिंदुस्तान का बड़ा खूबसूरत लिबास शेरवानी।
سروال. اب عجیب عجیب لباسا ہمارے نوجوان پہنتے ہیں. ٹیپو سلطان کے فوج کا سپاہی پہن سکا پہننے کو رکھتا, وہ بھی نکاح کے وقت پہننے کو رکھتا. کیا بستر کو جانا, میدان کو جانا. عجیب عجیب لباس حضرت, سپاہیوں کا لباس. ہندوستان کا لباس بھی بڑا خوبصورت لباس. ساری دنیا میں الحمدللہ میں اپنی آستہ بتا رہا ہوں, عرب کا خوبصورت لباس ہے. اس کے بعد اگر کوئی لباس ہے تو پھر ہمارے ملک کا لباس ہے. سو یہ کوٹا سوٹا پیانٹا گیٹا یہ کیا بھی نہیں, عجیب و غریب لباس ہے. خواب دیکھنے والے بزرگ نے نبی کو اس حالت میں دیکھا. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیوانی زیبتن فرما. خواب ہی میں حضور سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ آپ ہندوستانی لباس. آقا نے جو جواب دیا اس سے فضیلت ہند ثابت ہوتی ہے. آقا نے فرمایا کہ اس وقت میرے دین کی فکر اگر کسی ملک میں ہو رہی ہے تو وہ ہندوستان میں ہو رہی ہے. اور ان علماء سے پوچھ کر دیکھو, مدینہ منورہ میں پیغمبر دو عالم سند ضعیف ہے, موضوع تو نہیں. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تھے میدان میں, زور شور سے خوشبو لے رہے تھے. ایسے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا سونگ رہے ہیں؟ آپ کو بھی کسی خوشبو کی سونگنے کی ضرورت ہے, جبکہ آپ کی جسم کی خوشبو سے ساری دنیا معطر ہے. آقا نے فرمایا مجھے اس طرف سے خوشبو آ رہی ہے میرے دین کی. اس رخ کو محدثین نے تحقیق کیا تو وہ رخ کہیں اور کا نہیں, ہمارے ملک ہندوستان کا. مصر کے اندر علماء نوٹ فرما لے, مصر کے اندر ایک کتاب شائع ہوئی ابھی قریب میں. مصر کے اندر ایک کتاب شائع ہوئی, مفاتیح کنوز السنہ, اور وہ عربی زبان میں. کتاب کا نام سنت کے خزانوں کی چابیاں. ترجمہ کتاب کا نام کا ترجمہ مفاتیح کنوز السنہ. کنوز کہتے ہیں خزانے کو, سنت تو سنت ہے, مفتاح کی جمع مفاتیح ہے, سنت کے خزانوں کی چابیاں. کتاب لکھنے والے کون؟ علامہ سید رشید رضا مصری. ہندوستان کی فضیلت بتا رہا ہوں, معمولی ملک نہیں ہمارا, عظیم الشان ملک ہمارا. سید رشید رضا مصری, وہاں رضا وغیرہ سب ہے نا, یہاں رضا کے ترجمے میں نہیں ہے. اسے ذہن میں رکھیں آپ حضرات, میں دور کا اشارہ دے رہا ہوں. انہوں نے ایک کتاب لکھی مفتاح کنوز السنہ. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے صاف طور پر لولا عنایت اخواننا علماء الہند. عربی کا بھی معلوم ہے, خیر میں ترجمہ کرتا ہوں, ورنہ عربی سے ہمارا دور سے بھی تعلق نہیں ہے. عربی میں گالی دیے تو بھی وعلیکم السلام ہوتے ہیں. عربی تو عربی حضرت, پکی اردو سمجھ میں نہیں آتا ہم نا. یہ ہمارے کرناٹک اور تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کے بھائیوں سے بات کرتے کرتے میری اردو برباد ہوگی. میرے دوستہ میں یو پی, بہار کو, بنگال کو, اڑیسہ کو تقریر کو جاتا ہوں تو صحیح جاتا ہے کہ باتوں اگر پوچھتے کہ ہاں تو پیور اردو چلتی نا, میں بولا کیا آپ بھی بیلنس کر کو بولنا کرا جاتا ہوں. لیکن یہاں کی اردو ہمارے اباس اگر صاحب بولتے ہیں, کہتے آئی سی او میں ہے, کہتے یہاں کی اردو ذرا اچھا بولنا بھی سیکھو, خوبصورت زبان بناؤ, اچھی اردو بناؤ. اردو ہمارے ملک کی خاص زبان ہے جو سپاہیوں کے لیے بنائی گئی ہے. آج اس اردو کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو اردو پڑھاؤ. عربی تو پڑھاتے چھنے, الحمدللہ قرآن پڑھانے
بغیر تو کوئی مسلمان ہو سکتا کیا؟ قرآن تو پڑھاتے، اردو بھی پڑھاؤ، اردو لکھنا سیکھنا بھی، بچوں کو اردو میں دستخط ڈالنا سکھاؤ، بینک کا دستخط اردو کا، آدھار کارڈ کا دستخط اردو کا، آئیڈینٹی کارڈ کا دستخط اردو کا، اس لیے کہ اردو ہمارے ملک کی زبان ہے جو خاص ہمارے ملک میں بنائی گئی. کیا مولانا؟ وہ بھی کس کے لیے بنائی گئی؟ فوجیوں کے لیے بنائی گئی، سب متفق ہو کر بنائے سو اردو زبان. آج اردو میں بات کرے تو شرم، انگلش میں کون سی بھی بات کر دو فارورڈ میں بچہ ہی ہے اتنی چھوٹی عمر میں بس اسکول میں. مجھے ایک صاحب بار بار آ کر انگلش ایکچولی بار بار بیچ میں ایکچولی کریے ایکچولی چھپنی کیسے کہا یہ کہا بولے ایکچولی کیا؟ یہ ایکچولی کا تو حضرت اصل میں بولو نا، اصل میں کیا داتا گر جاتا ہی. تمہیں انگلش پڑھے بول کر اگر تمہیں دکھایا، میں عربی پڑھا بول کر میں دکھایا تو تمہیں کا تمہاری روح بھی نہیں رکھی. اردو سکھاؤ، اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ، اردو میں دستخط ڈالنا سکھاؤ. شادی ہوتی حاصل میں نہیں ہوتی، سوچ کو بول رہی. یہ بچے تمہیں سوچ تو ان کو ڈاؤٹ ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ بولو جن کی ہوگی انہوں بھی سوچ لو. کوئی ہوتی نہیں ہوتی شادی؟ الحمدللہ ہوتی. تو شادی کی تاریخ 3 مہینے کے بعد شادی، 4 مہینے کے بعد شادی کو وغیرہ تھا. ابھی سے کاپی لے لگو بیٹھا نا دفتر میں کیسا دستخط ڈالوں، محمد الیاس ایسا اچھا خوبصورت لکھنا سکھانا. امام صاحب کے پاس، مولانا کے پاس آ کر مولانا حضرت میرا نکاح ہے، دفتر میں دستخط ڈالنا ذرا کو دکھاؤ حضرت میں کیسا لکھتا ہوں. کو 1-2-3 ہزار مرتبہ لکھے تو خوبصورت لکھنا آ جاتا. اچھے آدمیاں 900 بن کو آ کو بیٹھتا. ہاں مسجد اتنی بھری، بڑے پارٹیاں کہتے سمجھ میں آئی بات. ایڈریس دے کے تو تقریباً 5-10 ہزار روپے کا ایک نکاح ابھی خرید پڑا ہے مولوی صاحب. 900 کو دستخط ڈالنے کا، قلم بھی الگ ٹٹے میں رکھو آیا. دستخط ڈالنے کے بعد نہ معلوم ہوتا سو کیا مجھ کو کیا ڈالیا بول کر شادی ہو کو 3 مہینے کے بعد تو معلوم ہوتا. ایک نوجوان نماز پڑھ لے کو تھا کہتے روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کو امام صاحب چلے گئے تو بھی انہیں جاتا نہیں تھا کہتے 2 رکعت نماز پڑھنے کو جاتا تھا کہتے پورا محلہ اس کے تقوی پر فدا. آخر ایک اتنی پوچھی تھا کیا وہاں پوری مسجد خالی ہو جاتی، مولن صاحب تو تیرے اوپر یہاں تک رکھیں تو جاتا نہیں بلکہ انہوں اٹک کوئی. آخر یہ تو آخر میں 2 رکعت لمبی نماز پڑھتا نا کیا ہی. انہیں بجا کہتے شادی چھوڑی نہیں میری، صلاۃ الحاجہ پڑھ رہا ہوں. اچھا ایک دن شادی ہوگی پھر بھی نماز چھوڑانی نہیں ہے. اب بھی نماز پڑھ لے. کوئی آخر مولانا صاحب پوچھے گا شادی تو ہوگی نہ رہے، اب کیا پڑھ رہا تم؟ اب میں صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں. اب میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ صلاۃ التوبہ. دستخط ڈالنے کے واسطے الگ پین کی، پین کیسا بھی رہنا، دستخط اچھی رہنا. 10 لاکھ کا پین رہنا، لکھنا آیا تو 2 روپے کے پین کی دستخط بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. آج نوشاہ مولانا سامنے بیٹھ جا کو دستخط ڈال دیں، حسن کا رائٹ ٹرم پورا دکھ جاتا. اردو سیکھو، اردو سکھاؤ. اردو زبان ہماری اپنی زبان ہے تو غرض لکھتے ہیں لولا عنایت اخواننا علماء الہند. ہمارے ملک کی فضیلت بتا رہا ہوں میں. آپ بھی ساری دنیا کو اس بات کا اعتراف ہے، یہاں کے اسلام کا اعتراف ہے، یہاں کے علماء کا اعتراف ہے، یہاں کے علماء کے خدمات کا اعتراف ہے. مولانا سید رشید رضا مصری لکھتے ہیں لولا عنایت اخواننا علماء الہند بعلوم الحدیث فی ھذا المصر. اگر ہندوستان کے علماء کا احسان نہ ہوتا اس دور میں لَقُضِيَ عَلَيْهَا بِالزَّوَالِ مِنْ أَمْصَارِ الشَّرْقِ. تو پھر اس طرف کے علاقوں سے حدیث کا علم ہی ختم ہو جاتا.
کی حفاظت ہمارے ملک میں ہو رہی ہے. دعوت و تبلیغ کی تجدید کہاں ہوئی؟ ہمارے ملک میں ہوئی. آج ساری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کا سکہ، جو دارالعلوم دیوبند دین کے ہر شعبے میں الحمدللہ کامیاب و کامزن ہے اور ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کہاں؟ اسی ملک میں. اللہ نے اس ملک کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی، اور بھی فضیلتیں ہیں، آپ علماء کرام سے سن لو. اس ملک میں ہمارے بادشاہان الحمدللہ بڑی بہترین و بے مثال حکومت کیے، لیکن سوئے اتفاق بہت برا وقت تھا. کون بھی گھیرے میں آ سکتا ہے، غفلت میں آ سکتا ہے. انگریز اس ملک کو آ گیا. آنے کے بعد وہ آیا تجارت کی نیت سے، لیکن اس کے ارادے اس ملک میں پہنچنے کے بعد اس ملک کی ترقی کو دیکھ کر بدل گئے، اس لیے کہ ساری دنیا میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہندوستان میں تھا. ساری دنیا کا تجارتی مرکز ہمارا ملک تھا. یہاں کی ہر چیز اوریجنل. چائے کا پتا وہ تو بولنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس وقت بھائی بھی چائے والے تھے. بہت دیر سے سمجھے. اس کے واسطے کوئی بھی چائے پیو گے تو میں نکو بولتا نہیں، کہاں کس پڑ جاتا کی وہ الائچی ورجنل، لونگ ورجنل. یہاں کا لوہا بے مثال، یہاں کا سونا بے مثال. آب و ہوا بڑی بہترین یہاں کی. ساری دنیا کا تجارتی مرکز ہمارا ملک تھا. تجارت کے لیے آیا، لیکن ملک پر قبضہ کر لیا. قبضہ ایسا کیا سارے ہندوستان پر اس کی نظر پڑ گئی. انگریز تجارت کی نیت سے آ کر اس کا ارادہ جب بدلا، میں قسم دے کر قسم کھا کر پوچھنا چاہتا ہوں، انگریز کے اس ناپاک ارادے کو اس ملک کے اندر سب سے پہلے پہچاننے والے کون تھے؟ مسلمان. چلو مسلمانوں میں بھی انگریز کے ناپاک اس ارادے کو سب سے پہلے پہچاننے والا کون؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ اگر جانتا ہے تو میں سلام کرتا ہوں اسے. کوئی نام پیش کر سکتا ہے؟ انگریز جب اس ملک کے اندر ناپاک ارادہ کر کے اس ملک کے کچھ غداروں کو اپنے قبضے میں شکنجے میں لیا اور ان کے ذریعے سے ملک کے اندر حالات خراب کرنے لگا، انگریز کے ناپاک ارادے کو سب سے پہلے پہچان کر اعلان جنگ کر کے میدان میں اترنے والا سب سے پہلے کون تھا؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ بولیے، اگر کوئی جانتے ہیں تو نام بولیے. نہیں، ٹیپو سلطان بھی نہیں، شاہ ولی اللہ بھی نہیں، شیخ الہند بھی نہیں، سراج الدولہ بھی نہیں. ارے کیا بولے تو بھی نہیں بول رہے نا. جو نہیں ہے نہیں ہے. خیر، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. تاریخ پڑھے نہیں، تاریخ سنے نہیں. آج کے بعد روزانہ ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ پڑھنے کے لیے ایک وقت کر دو. سب سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف، انگریزوں کی سازشوں کو پہچاننے والا اور خلاف کر کے میدان میں اترنے والا کون تھا؟ نوٹ کر کے رکھ لینا. کوئی مانے نہ مانے، اپنا کیا فرق پڑتا صاحب. حضرت میں بول رہی ہوں، صحیح کیا جھوٹی کیا کر لیتا. اتر بول رہے حضرت. ہماری بات پہ اگر ڈاؤٹ ہو، جبکہ ہماری باتوں کے کتابوں کے حوالے تو ہم دیں گے، لیکن آج سامنے والا ماننا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا. نوٹ کر کے رکھ لے، سراج الدولہ کا نانا علی وردی خان بنگال کے اندر سب
پہلے انگریزوں کے ناپاک ارادوں کو سمجھ کر ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والا سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ کے نانا علی وردی خان. بچوں یہ نام یاد رکھنا. آزادی ہندوستان کا سب سے پہلا مرد مجاہد حضرت علی وردی خان، جن کو ختم کیا گیا تو نانا کے اس جرت کو، نانا کے اس ارادے کو، نانا کے اس خیال کو، ملک کی حفاظت کے اس مصمم ارادے کو لے کر میدان میں اترنے والا اسی علی وردی خان کا نواسا سراج الدولہ. بڑی پتے کی بات آخری لمحات میں کہہ رہا ہوں، افسوس کے ساتھ یہ ٹاپک، یہ چیپٹر سراج الدولہ کے دور ہی میں ختم ہو جاتا تھا. اگر سراج الدولہ کے دور میں ختم نہ ہوا تو لاسٹ اسٹیج میں حضرت ٹیپو سلطان کے دور میں یہ چیپٹر ختم ہو جاتا تھا. پھر ختم کیوں نہیں ہوا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تاریخ کا ایک سوال، تاریخ کا ایک پنا جو آپ کے شوق کو باقی رکھنے کے لیے پیش کر رہا ہوں. ماں بقیہ جو باپ کی باتیں علماء سے پوچھ لینا. چیپٹر یہ انگریزوں کا سراج الدولہ کے دور میں ختم ہو جاتا تھا. اس سے آگے انگریز نہیں بڑھتے تھے. چلو بھی بڑھ بھی گئے، اللہ کروڑوں رحمت نازل ہو سلطان شہید کے مزار پر، اس کے دور میں تو یہ ختم ہو جانا تھا. لیکن یہ دو ہی اصل تھے انگریزوں کے لیے، اصل. یہ دونوں کے دور میں ان کا چیپٹر، ان کا سبق، ان کا باب، ان کا دروازہ انگریزوں کا اس لیے ختم نہیں ہوا کہ ان دونوں کے ساتھ رہنے والے، ان دونوں کے غدار بن کر انگریزوں کے وفادار نکلے. سراج الدولہ کے دربار میں رہنے والا میر جعفر، ٹیپو سلطان کے دربار میں رہنے والا میر صادق، ان دونوں کی وجہ سے یہ چیپٹر بند نہیں ہوا. دو چیزوں سے مسلمانوں کو ہر وقت نقصان پہنچا. وہ دو چیزیں آج بھی ہمارے بیچ ہیں. یہ جب ہمارے بیچ ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ یہ بہترین دور کا، امن اور امان کے دور کا، پیار اور محبت کے دور کا آغاز ہوگا. وہ دو چیزیں میرے بڑوں کی دعائیں لیتے ہوئے عرض کرتا ہوں، جب تک ہمارے بیچ میں غداری اور ہمارے بیچ میں نا اتفاقی رہے گی ہم کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور اسلام کو، مسلمانوں کو یہ دو چیزوں سے ہمیشہ سے نقصان ہوا. ہر خطے میں نقصان ہوا، ہر دور میں نقصان ہوا. ایک غداری سے، ایک نا اتفاقی سے. آج بھی کچھ غدار ہیں. اور اتحاد اور اتفاق کا کیا کہنا؟ 10,000 کے بیچ میں اتفاق ہونا تو دور کی بات کہ آج امت کے 10 افراد کے بیچ میں اتفاق نہیں. 10 کے بیچ میں اتفاق ہونا تو دور کی بات 5 کے بیچ میں اتفاق نہیں. ہر موضوع کا اختلاف ہمارے اندر پڑ رہا ہے. دوسری مرتبہ ہاتھ جوڑتا ہوں. پہلی مرتبہ ذمہ داروں سے منبر و محراب کی آزادی کے لیے ہاتھ جوڑا، دوسری مرتبہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں ہاشم کے مسلمانوں مسجد قباء میں بیٹھے ہوئے تمام میرے بھائیوں سے میں بڑا درد پیش کر رہا ہوں. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اختلافات رہنے دو. فاتحہ تمہارا کی میرا، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا تمہارا کی میرا، اقامت میں اٹھ کر کھڑے ہونا کی بیٹھنا تمہارا کی میرا، ہاتھ یہاں بہاننا کی ہاتھ یہاں باندھنا یہ تمہارا میرا. یہ کہاں رکھیں گے ہم لوگ؟ جب ہمارے اپنے مسائل کے عنوان پر بات کریں گے. اس اختلاف کو یہاں رکھیں گے. اس اختلاف کے ماحول سے جب باہر چلے جائیں گے ہمارے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبردست پلیٹ فارم ہے. اب اختلافات کو ختم کر دو. ہمارے اختلافات سے شیروں کو نہیں کتوں کو فائدہ مل رہا ہے. ہمیں تو شیر ہے. جنگل میں شیروں کی لڑائی ہوئی. 2 شیراں، ایک جوان شیر ایک بڈھا شیر. بڈھا شیر بولا میں بادشاہ، جوان شیر بولا کب تک رہتے ہی دادا جاگو بیٹھو میں اب
खैर दादा माना नहीं, पोता इख्तलाफ करया, दोनों में लड़ाई होगी, पूरी जंगल में बात फैली, दो शेर आपस में लड़ लिए। बुढ़ा शेर का की गया, चूंकि कमजोर हो गया, अब उसके चीख में भी वो पावर नहीं, उसके धाड़ में भी वो पावर नहीं, उसके चिंगार में भी वो पावर नहीं, उसके वार से तो कुत्ते भी नहीं डर रहे थे। अब चारों तरफ से उसे कुत्ते आकर घेर लिए। अभी जवान शेर को कौन की जाकर बोलते हैं, तुम्हारे दुश्मन को कुत्ते घेर लिए। अगर हमें होते तो तू कहीं को खड़ा, तू भी जाको घेर। जैसे ही जवान शेर सुनिया, फौरन बूढ़े शेर के करीब गया, बूढ़े शेर की हिफाजत करके ऐसा चिंगार मारा, ऐसा चीखा, धाड़े लगाया, इधर उधर फिरिया, घूमिया। जो कितने बूढ़े शेर पर हमला करने के लिए आए थे, पूरे के पूरे दुम दबा कर भाग गए। था इन्हें दुश्मन का साथ दे रहा है। अब ये मीडिया वाले तो रहते, कौन भी रहे तो क्या भी नोट करो, इनसे बचकर रहो। इन वहां भी आ जाते जहाँ बीवी नहीं आती, इन वो भी सुन लेते जो बीवी नहीं सुनती। समझ गए? बड़े अच्छे लोग आके खराब बोलिया भाई, कोई लायर साहब है तो पूरी मेरी तारीफ करेंगे, खराब बोलिया। इन वो भी सुन लेते जो हमारी बीवी नहीं सुनती, इन वहां भी आ जाते जहाँ बीवी नहीं आती। और वहां भी जवान शेर के पास मीडिया गई, कहने लगे ये तो तुम्हारा दुश्मन था, आपने उसे बचाया, क्या इख्तिलाफ खत्म हो गया? तो जवान शेर ने कहा कि इख्तिलाफ खत्म नहीं हुआ। फिर आपने उसे क्यों बचाया? उन्होंने कहा कि भाई कान खोल कर सुन लो, इख्तिलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे इख्तिलाफ से कुत्तों को फायदा पहुंचे ये कभी मैं नहीं चाहता। ये जवान शेर की सोच हमारे अंदर पैदा करने की जरूरत है। हमारे इख्तिलाफ से कुत्तों को फायदा न पहुंचे, जब तक ये सोच हमारे अंदर नहीं आएगी हम कभी कामयाब नहीं। दो चीजें हमारे अंदर, एक वफादारी और दूसरा इत्तेहाद। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद हिंदुस्तान मुकम्मल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। फिर से अल्लाह ताला ने एक मर्द मुजाहिद को पैदा किया। अब तक तलवार से काम चल रहा था, अब कलम से अल्लाह काम लिया। मुजाहिदों की तलवार और उलमा का कलम, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तुम्हें डरते कि नहीं डरते कि दुश्मन तो आज भी उलमा के कलम से डरते। उलमा के कलम से, ये हमारे हाथ में है ना पेन में, कितना ये 20 रुपए 25 रुपए 50 रुपए होता है, लेकिन इसका पावर इसके जात में तो नहीं है, पकड़ने वाले का पावर इसके अंदर आ जाता है। हजरत शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने अब तलवार का नहीं कलम का इस्तेमाल किया अंग्रेज के खिलाफ, जिस फतवे से आज सारी दुनिया को एलर्जी है दुश्मनों को, यही शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने इस कलम से फतवा लिखा। अब हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं उन तमाम मुसलमानों पर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद फर्ज हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद, अल्फाज नोट करना की तो अब इस दौर में लफ्ज़ जिहाद बोले तो भी बाज़ लोगों को पसीना छूटता। शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा नकल कर रहा हूं। शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा लिखा, जब अंग्रेज सारे हिंदुस्तान पर सुल्तान शहीद की शहादत के बाद काबिज हो गए, तो अंग्रेज के खिलाफ शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा सादिर फरमाया। अब इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद वाजिब और फर्ज हो गया। ये फतवा सुनते ही उलमा, मुदर्रिसीन, मशाइख, सूफिया सब बाहर निकल कर आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ बराबर 150 साल, इस फतवे के बाद की तारीख बता रहा हूं, 150 साल तक मुसलसल कुर्बानियां पेश करते रहे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, शहादतें पेश करते रहे। जब बात और नौबत हया पर आ गई, परवाह न की। बात और नौबत शर्म पर आ गई, परवाह न की। बात और नौबत जान पर आ
गई, परवाह न की। अरे इससे ज्यादा दर्द क्या हो सकता है? माँ बाप के सामने, वो भी मुसलमान माँ बाप के सामने उनके बच्चों को पकोड़े और बड़ों की तरह तला गया, तब भी हिंदुस्तान की आजादी का नारा नहीं छोड़े। औरतों की इज्जतें लूटी गई, बाप को सामने खड़ा कर बेटी की इज्जत लूटी गई। कहा तेरी बेटी को इस शर्त पर छोड़ेंगे कि तू आजादी का नारा छोड़ दे। उसने कहा कि बेटी को कुर्बान कर सकता हूं लेकिन मुल्क को कुर्बान नहीं कर सकता। हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1857 की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में तलवार लगने की वजह से जख्म खाकर जिंदगी और मौत के बीच तो लम्हात की जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत कासिम नानोतवी दौड़ते हुए आते हैं, हजरत हाफिज जामिन को शहीद को संभालते हैं। वो जुमला आज कितनों को याद है? उलमा को याद होगा लेकिन दूसरों को कितनों को याद है? हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कासिम नानोतवी से कि हजरतुल अल्लाम मुझे छोड़ो मुल्क को बचाओ। ये नहीं कहा मुझे छोड़ो अपने आप को बचाओ, मुझे छोड़ो मुल्क को बचाओ। ऐसी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आजाद हुआ। आजादी के बाद के हालात हम समझ रहे थे कि बहुत अच्छे होंगे लेकिन बस से पत्थर हो गए। अब भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने आप को आमाल से जोड़कर रखो, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहो, दुआएं खूब करते रहो, अल्लाह की मदद चाहो, अल्लाह तबारक व तआला हालात बदल देंगे। सियासत का तारीख का मुताला करो, अपने बच्चों को तारीख पढ़ाओ, इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का मिजाज पैदा करो, इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे। सियासत की बारीकियों को समझो, सियासत के असबाब कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे।